ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کا عنوان ہے اے میرے خالق حیات۔ حیات کون سی حیات کہلاتی ہے؟ یاد رکھیں، حیات وہ حیات کہلاتی ہے جو مولا پر فدا ہو، اس کو حیات کہتے ہیں اللہ والوں کی اصطلاح میں۔ ورنہ ایسی زندگی تو جانور کو بھی حاصل ہے اگر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ تو حیات حقیقی انسان کو تب ملتی ہے جب وہ مولا پر فدا ہوتا ہے۔ اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، اے میرے خالق حیات تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات۔ اگر اللہ ناراض ہیں تو ہماری 100 موتیں، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات۔ ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات۔ ذکر کیا نا ہم نے؟ ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات، بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات۔ تیرے بغیر میں ہی کیا مردہ ہے ساری کائنات، تیرے کرم سے حشر تک زندہ ہے ساری کائنات۔ جو اس حدیث کا اشارہ ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہتے رہیں گے۔ یعنی اللہ کے نام پر ہی کائنات زندہ ہے، جس دن نام لینے والے نہیں ہوں گے کائنات ختم۔ عارضی حسن گل پہ ہیں بلبل کی ساری ہزلیات، ہزلیات کہتے ہیں اول فول، الٹی سیدھی باتیں۔ تو بلبل جو ہے وہ پھول کو دیکھ کر ہزلیات بم 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 کرتا رہتا ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عارضی حسن پر مر کر غزلیں گاتے ہیں اور ان کے لیے الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں، تو میری کائنات، تو میری فلانی پہ، تو میری فلانی، اللہ معاف فرمائے، ہاں تو میرا سارا کچھ ہے۔ استغفر اللہ، مومن کا سارا کچھ تو اللہ کے نام ہے، وہ تو مر رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یہ ہے بلبل ہزلیات۔ عارضی حسن گل پہ ہیں، عارضی حسن گل ہے، باہر میں کیسے پھول ہوں گے اور اس کے بعد جب گرمی آئے گی تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ سارے آج جتنے بڈھے ہیں کہ اپنے زمانے میں حسین نہیں تھے؟ میرے شیخ فرماتے تھے، ان کو دیکھو، میرے پاس آئے تھے، لال لال گال تھے ان کے، فرماتے تھے آثار قدیمہ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو جوانی میں کیسے تھے۔ ساری ایسے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کمر جور کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالی سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوئی۔ عارضی حسن گل پہ ہیں بلبل کی ساری ہزلیات، فانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔ میرے شیخ کی غزل کیا ہے؟ یہ فانی بتوں کو دل نہ دینا، فانی بتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔ شمس و قمر کی روشنی ادنا سے بھیک ہے تیری، اللہ کی ادنا سی بھیک ہے جس پر چاند سورج چمک رہے ہیں اور پورے عالم کو روشن کیا ہوا، ادنا سی بھیک، جب چاہتے ہیں گرہن لگا دیتے ہیں۔ شمس و قمر کی روشنی ادنا سے بھیک ہے تیری، روح میں تیرے نور سے کتنی ہے ماہ کائنات۔ اللہ کا نور آتا ہے، ہزاروں چاند اس میں روشن ہوتے ہیں، یہ روشنی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ کا نور ہے، اور یہ بھیک ہے، یہ بھیک ہے، یہ نور ہے۔ ایک آدمی کو کوئی بھیک دے دے اور ایک آدمی کو کہا بھی فیکٹری تیری، زمین آسمان فرق ہے۔ یہ شمس و قمر کی روشنی
ادنا سے بھیک ہے تیری روح میں تیرے نور سے کتنے ہیں ماہ کائنات، نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، نفس کا جو غلام ہے غرق ہے وہ گناہ میں، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات، کیوں نہ کہوں کہ زندگی کتنی ہے اس کی واہیات، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات، اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات، جس نے چکے ہیں دوستو فانی بتوں کے نمکیات، جو فانی بتوں کے نمک پر مر گیا ہے، جو نمک جھڑ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، شیخ احمد ڈسٹمپر جڑ جاتا ہے، مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی، اور میں قبرستان میں جاؤ، کالے کی قبر کھولو، رومی کی قبر کھولو، ترکی قبر کھولو، ہندوستانی قبر کھولو، تینوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہوئی پڑی ہیں، رنگ و روغن اتر گیا، پہچاننا مشکل ہے کہ یار یہ گورا تھا، یہ کالا تھا، یہ خاکی تھا، فلاں تھا فلاں تھا، یہ تو پھر اس پر کیا مرتے ہو تم؟ اس کا سکون چھن گیا کتنی ہے تلخی حیات، جس نے چکے ہیں دوستوں فانی بتوں کے نمکیات، توبہ کریں گناہ سے لیکن اس صدق دل سے بھی، استغفر اللہ نہیں، دل سے بھی ہو، توبہ کریں گناہ سے لیکن اس صدق دل سے بھی، حشر میں ہوں گے فائزوں بیبیاں ہوں گی فائزات، تم فائزون ہوگے بیبیاں فائزات ہوں، کیا لفظ کہا، حشر میں ہوں گے فائزون بیبیاں ہوں گی فائزات، تھوڑے نال نال لیں چڈا نال ہی نہیں لیتا ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہیں ضرور، ہیں تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہیں ضرور، دعوی علم ارضیات دعوی علم فلکیات، یعنی آج سائنسدان جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کن چیزوں پر کر رہے ہیں؟ خدا کی بنائی چیزوں پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے، ایسے نالائق، ساری محنتیں اور بڑے بڑے انہوں نے نام جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر ہے نا، چیزیں نہ ہوتی تو کہاں سے سائنسدان بنتے اور کہاں سے چیزیں ہوتی، اس لیے سائنسدان خالق نہیں ہوتا، مرکب ہوتا ہے، دو چیزیں ملاتا ہے نئی چیز بنا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے، اس لیے کہتے دنیا میں نظریہ ہے نا، یہ بگ بینگ کا نظریہ ہے کہ دھماکہ ہوا کہ دنیا بن گئی، یہ انگریزوں یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے۔ تو فرانس میں ایک اجلاس ہوا، میں نے ایک روایت پڑھی جس میں 500 قریب سائنسدان جمع ہوئے، تو ان میں کوئی ایسا سائنسدان بھی تھا جو مسلمانوں سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے قرآن میں مطالعہ کیا، مسلمان تو نہیں تھا وہ، تو اس نے جب باتیں ہو رہی تھی بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں دھماکے سے چیزیں بگڑی ہیں بنی نہیں، آج دھماکہ کتنی شاتیں ہو گئی، لیکن عجیب یہ ایسا دھماکہ تھا جس سے کائنات بن گئی، ایسی منظم کائنات، عجیب بات ہے، دھماکے سے تو خراب ہوتی چیز۔ اس نے کیا کہا، وہ جب باتیں ہوئی بہت، ان کہ یار ہمارے علاقے میں ایک عجیب بات پیش آئی، اس نے کہا اس سائنسدان جو کسی مسلمان کو صحبت یافتہ تھا، یار ایسا ہوا کہ ہمارے آندھی چلی، تو ہمارے جہاں پر کچرا ڈالتے ہیں تو وہاں گئے تو بوئنگ جہاز بنا ہوا تھا، آندھی کیوں کیسے، کہتے بھی یہاں پر پلاسٹک تھا، یہاں لوہا پڑا ہوا تھا، یہاں پر لکڑی پڑی ہوئی تھی، تو یہ ساری جڑ گئی تو جناب جہاز بن گیا، حیران ہو گئے ہم لوگ، تو لوگ اتنے ہنسے تالیاں بجائے، انہوں نے کہا اے پاگل پاگل اس کو پاگل خانے لے جاؤ، انہیں کہا سمجھ نہیں آتا بوئنگ جہاز نہیں بن سکتا، آج خود تم کہتے ہو پوری کائنات بن گئی، جس کے بارے میں میر فرماتے ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، وار میرے رب العالم، وار میرے رب العالم۔ تو ہے تو خدا سے دور دور لیکن زباں پہ ہے ضرور، جب کہیں جی ہم نے یہ دیکھا، یہ چیز ڈسکور، یہ ڈسکور کی،
یہ بھی ماننا ہے نا کہ کسی نے تو بنائی. دعوی علم ارضیات، دعوی علم فلکیات، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے. یہ ہے اللہ سے اس کی لذت مانگو، اللہ کے نام کی لذت تو ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی، وہ محسوس ہونے لگ جائے. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، اختر رحم اللہ، اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات، حاصل لطف کائنات. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات. اے میرے خالق حیات تیری خوشی صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات. یہ رمضان کا پیکج ہے. چلو